اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَإِذَا فَعَلُوا اور جب وہ کرے فَاحِشَةً بِہائی کا کام قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء بے شک اللہ بہائی کا حکم نہیں دیتا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے اس آیت میں فحش سے مراد بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنا ہے مشرکین عرب اس فعل کو مقدس مذہبی فریضہ سمجھتے تھے وہ اس جاہلانہ رسم کے جواز کے لیے یہ دلیل دیتے کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں اور انہیں اللہ ہی نے ایسا حکم دیا ہے معاذ اللہ لہذا ان پر واضح کر دیا گیا کہ بے حیائی اور فحاشی کا حکم ہرگز نہیں ہو سکتا ان کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور بعد میں سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا چنانچہ 9 ہجری حج کے اجتماعی جو اجتماع میں اعلان کیا گیا اس کے 2 اہم نکات تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی ننگا ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا قل امر ربی بالقسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے واقیموا وجوہکم عند کل مسجد اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا قبلہ کی طرف کرو وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور اسی کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا تھا تعودون ویسا ہی تم لوٹو گے اس سے مراد ہے انصاف اعتدال اور برابری ایسا درمیانہ راستہ ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہو زندگی کے ہر معاملہ میں افراد و تفریط سے پاک روی اختیار کرنے کا حکم ہے اللہ کا ہر حکم قسط پر مبنی ہے اور بے حیائی قسط کی ضد ہے چونکہ تمام احکام شرعیہ افراد و تفریط سے خالی ہے اس لیے قسط کے مفہوم میں تمام عبارات و احکام شرعیہ داخل ہیں اس آیت کے نزول کا سبب مشرکین کے برہنہ طواف سے متعلق ہے بعض علماء کرام کے نزدیک اس آیت میں مسجد سے مراد نماز ہے اللہ ہی کو اخلاص کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا گیا ہے نیز یہ بھی بیان ہے کہ جس طرح پہلی بار انسان کو پیدا فرمایا گیا روز قیامت اسی طرح دوبارہ اسے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ ایک گروہ اللہ نے ہدایت دی و فریقا حق علیہم الضلالہ اور ایک گروہ ہے کہ ان پر گمراہی لازم ہو گئی انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء بے شک انہوں نے شیاطین کو مددگار بنا لیا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ویحسبون انہم مہتدون وہ سمجھتے کہ وہ ہدایت پر ہیں اس آیت میں 2 گروہ کا بیان ہے ایک گروہ کو ایمان اور نیک عمل کی راہ دکھائی گئی جبکہ دوسرا گروہ اپنے انکار اور بدعملی کی وجہ سے گمراہ ہوا گمراہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے صحیح کام کیا اور اس کے عطا کردہ آزادی و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی پابندی کی کوشش کی انہیں راہ ہدایت دکھا دی گئی اور اس پر چلنے کی توفیق دی گئی اور جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل و فہم سے کام لیا اور اللہ کو چھوڑ کر شریروں اور مبصروں سے دوسری کو محبت نبھائی ان کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی اور وہ بد نصیب اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں عین حق ہے
اور وہ سیدھے راستے پر ہے، اور یہ صرف اس وقت کے باطل پرستوں کا خیال نہ تھا، بلکہ آج بھی رائے حق سے بھٹکے ہوئے افراد اور قومیں بڑی شدت اور رسوخ سے اپنے آپ کو حق کا علم بردار سمجھتے ہیں۔ ان کی گمراہی کی وجہ بیان فرما دی کہ انہوں نے خود شیطان کی رفاقت اختیار کی اور اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا اور حد سے نہ بڑھو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ نماز میں ستر پوشی کے علاوہ اپنی وسعت کے مطابق زینت والا لباس اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ تمام حلال اور پاکیزہ اشیاء کھانے کی اجازت ہے، تاہم اسراف کی ممانعت ہے۔ اسراف کا مطلب ہے ضروریات زندگی پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا بغیر ضرورت کے خرچ کرنا۔ طواف اور نماز میں پردے کی چیزوں کو چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے کمر سے گھٹنوں تک اور عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھوں کے سوا سارا بدن ستر ہے۔ باریک کپڑا جس سے بدن اور بال نظر آئے معتبر نہیں، انہیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جس عورت کا سر، گردن یا بازو یا پنڈلی کھلی ہوئی ہے تو ایسے لباس میں غیر محرم کے سامنے رہنا اس کے لیے جائز نہیں، اور نہ ایسے لباس میں اس کی نماز ہوگی۔ عورت کا چہرہ، ہتھیلی اور قدم جو ستر سے مستثنیٰ قرار دیے گئے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر نماز میں اس کے یہ اعضاء کھلے ہوئے ہو تو نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ شرعی عذر کے بغیر چہرہ کھول کر غیر محرموں کے سامنے آئے۔ اسی طرح مرد کا مونڈے یا کونیا کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسے لباس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے جس کو پہن کر آدمی اپنی دوستوں اور عام لوگوں کے سامنے جانا قابل شرم و عار سمجھے۔ البتہ جمعہ جیسے سید الایام کہا گیا، اس دن خاص طور پر غسل کرنے، خوشبو لگانے اور اپنے موجودہ لباس میں سے بہترین پہننے کا حکم دیا۔ جمعہ مسلمانوں کی ہفتوار عید ہے۔ اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ سالانہ عیدیں ہیں، ان میں تو بدرجہ اولا اس کے اہتمام کرنا چاہیے۔ قل من حرم زینت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، والطیبات من الرزق، اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ چیزیں اس دنیا کی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے ہیں، خالصتاً خالص، یوم القیامت، روز قیامت تو خالص انہی کے لیے ہوگی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر آیتیں بیان فرماتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اس آیت میں خود ساختہ تصور عبادت اور ترک دنیا کی نفی کی گئی۔ لوگوں کہ حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہو جاتی۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں اصلاً اہل ایمان کے لیے ہیں۔ دنیا میں کفار کو بھی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع دیا گیا ہے، البتہ آخرت میں تمام نعمت صرف اہل ایمان کے لیے مختص ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں کے قریب آئے اور ازواج مطہرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا ہم اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تو اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف ہو چکی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات قیام کیا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے افطار نہ کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی نکاح نہ کروں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گفتگو کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے جا کر ان سے فرمایا کیا تم ہی ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا تھا؟ سنو اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی نفل روزوں میں ناغہ کرتا ہوں، پھر رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اب جس شخص نے میری سنت سے بھی رغبتی کی اس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہو،
والاثم والبغی بغیر الحق، اور حرام کر دیا گناہ کو اور ناحق زیارتی کو، وان تشرکوا باللہ، اور کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی کو شریک ٹھہراؤ، ما لم ينزل به سلطان، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ کی حرام کردہ باتوں کا بیان ہے، 5 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے جن کا تعلق کھانے پینے سے نہیں بلکہ اعمال سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اکثر لوگ ان جرائم اور محرمات میں مبتلا تھے۔ نمبر 1 بے حیائی کے کام، چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ نمبر 2 اسم وہ گناہ جو انسان کی ذات تک محدود ہو۔ نمبر 3 بغی وہ گناہ جس کا تعلق دوسروں کے معاملات اور حقوق سے ہو۔ نمبر 4 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ نمبر 5 بے سند بات و بے بنیاد باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ اس آیت کا سبب نزول ایک خاص قصہ ہے، اور یہ ہے کہ دور جاہلیت میں دیگر رسوم جاہلیت کے ساتھ یہ بھی ایک بہائی کی رسم تھی کہ وہ بیت اللہ شریف کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ جن کپڑوں میں ہم نافرمانی کرتے ہیں ان میں طواف نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ظاہر میں تو کیسی خوبصورت بات ہے، لیکن ان احمقوں نے جہالت میں یہ نہ سمجھا کہ برہنہ طواف کرنے میں کس قدر بہائی اور بیت اللہ شریف کی بے ادبی ہے۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم لوگوں پر عذاب بھیجے اور تم اس سے دعا مانگو اور وہ قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔